السلام علیکم۔ حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، بس یہی ہے مقام آخری۔ عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة نور والصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم معزز سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی حدیث شریف تلاوت فرمائی ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص 4 چیزوں کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی بات جو بیان فرمائی ہے وہ فرمائی ہے الصلاۃ نور، کہ نماز نور ہے، نماز روشنی ہے، یعنی کل قیامت کے دن نمازی کے لیے نور بن کر سامنے آئے گی، یعنی کل قیامت کے دن نمازی کے لیے یہی نماز روشنی کی شکل میں اس نمازی کے ساتھ ہوگی کہ جس دن لوگ اور پوری انسانیت نور کو تلاش کرتی پھرے گی۔ میرے عزیزوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی اہم بات بیان فرمائی کہ نماز نور ہوگا اس شخص کے لیے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے۔ دوسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے بڑے اہتمام کے ساتھ بیان فرمائی ہے وہ ہے روزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ، کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی روزہ کل قیامت کے دن جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہوگا، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگا جو شخص روزہ رکھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اہتمام کے ساتھ بیان کی ہے وہ ہے وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ، کہ صدقہ گناہوں کو ایسا مٹا دیتا ہے، اس طریقے سے ختم کر دیتا ہے یطفئ الماء النار، کہ جس طریقے سے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جس طریقے سے پانی کو جب آگ پر ڈالا جاتا ہے تو پانی آگ کو بجھا کر ختم کر دیتا ہے، اس کے وجود کو ختم کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے جب انسان صدقہ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے نام پر، تو یہ صدقہ اس انسان کے گناہوں کو اسی طریقے سے ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، جس طریقے سے پانی آگ کو بجھا کر اس کے وجود کو ختم کر دیتا ہے۔ چوتھی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی اہتمام سے بیان کی ہے، فرمایا والحسد یأکل الحسنات، کہ حسد نیکیوں کو کھا کر ختم کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ کس طریقے سے؟ کہ جس طریقے سے آگ لکڑی کو جلا کر جلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ میرے عزیزوں، حسد بڑے ہی خطرناک اور بھیانک بیماری ہے۔ یہ حسد کی بیماری جس شخص کو لگ جاتی ہے، جس شخص کے اندر یہ حسد کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، میرے عزیزوں، یہ حسد کی بیماری اس شخص کو برباد کر دیتی ہے، اس کے نیک اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حسد کس کو کہا جاتا ہے؟ دراصل
حسد اس بیماری کو کہا جاتا ہے کہ ایک انسان دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر جلتا ہو، دوسرے کو خوشحال زندگی گزارتے ہوئے ناپسند کرتا ہو، دوسرے کی کامیابی کو دیکھ کر جو ہے وہ ناخوش ہوتا ہو، یعنی وہ ترقی، وہ خوشحالی اس بندے کو ملے یا نہ ملے، لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ یہ ترقی اس کو حاصل نہ ہو، یہ خوشگوار زندگی اس کو حاصل نہ ہو، یعنی وہ ہر وقت اس کے بارے میں اس کی نعمت کا زوال چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے جو اس کو نعمت دی گئی ہے یہ نعمت اس سے ختم ہو جائے، اس کا یہ روزگار چل رہا ہے، اس کا یہ روزگار جو ہے ٹھپ ہو جائے، بند ہو جائے، جو اس کو ترقی مل رہی ہے یہ ترقی اس سے ختم ہو جائے، یعنی یہ اس کی فکر رہتی ہے، یعنی خود کو یہ ترقی اس کو ملے یا نہ ملے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، اور اس طریقے سے دوسرے کے بارے میں خیال کرنا، اسی کو حسد کہا جاتا ہے، اور یہ حسد کی بیماری ایسی بیماری ہے کہ یہ انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس سوچا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے اس کو ترقی دی ہے، اس کو خوشگوار زندگی عطا فرما رکھی ہے، اس کو جس طریقے سے نعمت عطا فرما رکھی ہے، اے الہ العالمین یہ نعمتیں مجھ کو بھی تو عطا فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اور زیادہ نعمت سے نوازے۔ اگر اس کی یہ سوچ ہوتی ہے، اس کی یہ فکر ہوتی ہے تو میرے عزیزوں، اور اس کی یہ آرزو ہوتی ہے تو یہ آرزو کرنا تو اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر آرزو اس کی الٹی ہے، جو میں نے پہلے بتلایا ہے کہ حسد اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کے بارے میں اس کی ترقی کو دیکھ کر وہ جلتا ہے، پریشانی ہوتی ہے اس کو، اس کی نعمت کے زوال کو چاہتا ہے کہ جو نعمت اس کو ملی ہوئی ہے یہ نعمت اس سے ختم ہو جائے، جو ترقی اس کو مل رہی ہے یہ ترقی اس کی ختم ہو جائے، یہ یعنی کہ یہ نعمت مجھ کو ملے نہ ملے، لیکن وہ دوسرے کی نعمت کا زوال چاہتا ہے۔ تو دوست بزرگوں، ہم کو حسد جیسی بھیانک بیماری سے بچنا ہے، اپنے اندر سے اس ناپاک بیماری کو ختم کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 باتیں بڑے ہی اہتمام کے ساتھ امت مسلمہ تک پہنچائی ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی پوری امت مسلمہ کو ان 4 باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور حسد جیسی بیماری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔